لیکن کیا نام قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ قصی کہاں ہے؟ عبد مناف کے بعد قصی ہیں، عبد مناف کے بعد، یعنی کتنے؟ عبداللہ باپ ہو گئے، دادا عبد المطلب ہو گئے، ہاشم جو ہے پردادا ہو گئے، اور اس کے بعد میں عبد مناف ہو گئے، اس کے بعد میں قصی، یعنی 5ویں پیڑھی میں قصی جو تھے ان کا، قصی کے بارے میں کو ایک منفرد مقام ان کا تھا، ایک مقام ان کا حاصل تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان کا نام قصی نہیں تھا، بلکہ اصل میں ان کا نام زید تھا، زید۔ اور وہ بچپن میں ان کے والد انتقال ہو کر گئے تھے، یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلے عذرا میں جا بسا تھا، اور وہی پلا بڑھا بھی تھا، یعنی قصی جو ہے وہیں پلے بڑھے شام کے اندر، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گئے۔ قصی جو ہے خانہ کعبہ کا متولی بن گئے۔ متولی کا مطلب نگراں، دیکھ ریکھ۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا، قصی جو تھے قریش کے پہلے شخص تھے، قصی قریش کے 5ویں پیڑھی میں جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، قصی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی۔ کنجی کا مطلب چابی۔ وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا، جس کے لیے چاہتا ہے اور جب چاہتا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا۔ علاوہ جی قریش قبیلہ، قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس لیے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ قریش قبیلہ مکہ سے باہر تھے، ان کو قصی نے لا کر کے مکے کے اندر آباد کر دیے، بسا دیے لا کر کے۔ اور اسی طریقے سے حاجیوں کی میزبانی بھی ایجاد کر دی، انہوں نے حاجیوں کی میزبانی، پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ ان کی شرف تھی، قریش کی شرف تھی، یہ سب کرتے تھے وہ۔ اور اسی طریقے سے حج کے دوران بڑے پیمانے پر یہ لوگ کھانا تیار کرتے تھے، تیار کر کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے چمڑے کے بڑے بڑے کیا نام ہے برتن بنا کر کے اس میں پانی بھر کر کے کھجوریں لا کر کے لوگوں کو کیا نام ہے حاجیوں کو کھلاتے، اور یہ شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنوا کر کے پلواتے تھے یہ قصی۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر شمال میں دار الندوہ انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ دار الندوہ کا تاریخ جانتے ہیں؟ آئے گا بعد میں۔ دار الندوہ جہاں قریش کے لوگ بیٹھ کر کے مکہ والے اپنا میٹنگ کرتے تھے، جیسے پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں، دار الندوہ نام سے وہ گھر بھی بنا دیا تھا خانہ کعبہ کے پاس۔ اور قریش اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ دار الندوہ میں شادی وغیرہ، شادی حال بھی تھا، وہی پارلیمنٹ بھی تھا، وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں ہاتھ میں لیتا تھا، باندھتا تھا، وہی قصی ہی باندھتے تھے۔ بہت بڑا کریم اور عقل مند تھا قصی۔ قریش ان کی بات بے چوں چرا تسلیم کرتے تھے، اس لیے کہ قصی نے لا کر کے لوگوں کو باہر سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لا کر کے مکہ میں بسائے، اور ان کی عزت و تکریم کی، اور یہ مکہ کے اندر جو لوگ حج کرنے آتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، خانہ کعبہ کی چابی بھی انہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں پشت میں عبداللہ، عبد المطلب اور ہاشم، عبد مناف اور قصی سے جا کر کے یہ،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا کون تھے؟ ہاشم. پردادا کون تھے؟ ہاشم. کہ اسی لیے ہاشمی خاندان کہا گیا. قریش تو قصی سے ہوا نا، لیکن ہاشم جو ہے، ہاشمی خاندان جو ہے پردادا سے نکلے، جن کے نام پر رکھا گیا، جیسے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. اس لیے کہ عبد مناف سے یا قصی سے اور بہت سارے قبیلے تھے، ابھی اب بعد میں بتاؤں گا آپ کو، جو کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر وغیرہ یہ سب انہی سے عبد مناف کے ذریعے سے یا قصی کے ذریعے ادھر سے نکلے. بنو عدی، ہاں بنو عدی، بنو تمیم، یہ سارے لوگ انہی سے نکلے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاشم تھے، یعنی پردادا، دادا کے والد محترم ہاشم، اسی لیے ہاشمی قبیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی خاندان کہا گیا. ہاشمی انہی سے کہا، اس لیے کہ میزبانی اور شرف یہ ساری چیزیں انہی کے ہاتھ میں تھی.